کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، سحری اور افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ جو ہر قدم پر درود پاک ہی پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی، طواف کے دوران پڑھنے کی دعائیں بھی ہیں اور دیگر اذکار بھی ہیں، ان سب کے بجائے آپ جو ہے وہ صرف درود پاک ہی پڑھے جا رہے ہو، تو اس میں کیا راز ہے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا، راستے میں میرے والد بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب والد کی وفات کا دکھ تو اپنی جگہ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی پریشانی کے بعد میرے لیے یہ تھی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے والد کا چہرہ ڈھانپ دیا اور رنج و الم کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل شخصیت ہیں، ان کا لباس انتہائی صاف اور شفاف ہے، اور ان سے ایسی خوشبوئیں آ رہی ہیں کہ جو میں نے کبھی نہ سونگی تھی۔
وہ شخصیت، وہ صاحب میرے والد صاحب کے پاس تشریف لائے اور چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ مبارک ان کے چہرے پر پھیر دیا. بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ میرے والد محترم کا سیاہ چہرہ نور سے جگمگانے لگا. اب اس بے کسی پر ایسی کرم نوازی فرمانے کے بعد وہ ذی وقار شخصیت جب پلٹنے لگے، جب واپس جانے لگے، تو میں جلدی سے ان کے دامن کے ساتھ لپٹ گیا اور ادب سے عرض کی کہ آپ نے اس ویرانے میں مجھ پر اور میرے والد پر ایسی کرم نوازی فرمائی، آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف کرا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے ابو بہت گناہگار تھے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے. جب تیرے والد اس تکلیف میں مبتلا ہوئے، اس بیماری میں مبتلا ہوئے، تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد سنتا ہوں. اب اس نوجوان کا بیان مزید ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم کا سیاہ چہرہ بالکل سفید اور چمکدار ہو چکا تھا. برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گورے بے کس کو شمع سے کیا کام، ہو چراغ سرے مزار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود. یعنی بے کسو گناہگار کو قبر میں شمع کی ضرورت نہیں، یعنی کسی ٹارچ وغیرہ کی روشنی کی ضرورت نہیں، اس روشنی کے لیے شمع کی ضرورت نہیں. کاش قبر میں درود پاک کے چراغ روشن ہو جائیں. بے شک درود پاک قبر کا ساتھی ہے، گناہگاروں کا یار غار و یار مزار درود پاک ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو کہ مجھے یہاں اسلام بھائی سن رہے ہیں، یہ فیضان مدینہ فرنگفرٹ میں، اور مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین، پتہ چلا کہ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ جس نے خواب میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو اس نے حق دیکھا، کہ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے حق ہی دیکھا. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میری صورت میں، کہ شیطان جو وہ میری صورت میں نہیں آ سکتا. اور خواب میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، یعنی تعارف کی 3 صورتیں. ایک تو یہ کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا تعارف کریں. دوسرا یہ کہ اس کا دل گواہی دے، اس کا دل کہے، یعنی وہ خود کہے کہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور تیسری صورت یہ کہ کوئی اور شخصیتوں، کوئی اور شخصوں، اور وہ ان کا تعارف کریں کہ یہ اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس نے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حق دیکھا، کہ
کہ شیطان ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم، چونکہ ہر عاشق کی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کروں۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے قبل جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور النیت الحسنہ تدخل صاحبہ الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اعلاء کلمت الحق کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص نہایت عبادت گزار تھا، وہ رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا اور دن میں گھوم پھر کر کچھ چیزیں لوگوں کو بیچا کرتا، اور وہ اکثر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کہتا، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتا، اے نفس اللہ کریم سے ڈر۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلا
اور چلتے چلتے ایک امیر کے دروازے پر پہنچا. ایک امیر کے دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے وہاں پہ بھی صدا لگائی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے. تو اس امیر کی بیوی نے جب اس حسین شخص کو اپنے دروازے کے قریب دیکھا تو وہ اس پر عاشق ہو گئی اور اسے کسی بہانے سے محل کے اندر بلا لیا اور پھر اسے کہنے لگی, اے تاجر, میرا دل تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے. میرے پاس بہت مال ہے اور زرق برق لباس ہیں. تم یہ چھوڑ دو, میں تمہیں ریشمی لباس اور بہت سا مال دوں گی. یہ پیشکش سن کر اس عابد کا نفس اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا, مگر فوراً اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اے نفس, اللہ کریم سے ڈر. پھر اس عورت کو جواب دیا کہ مجھے اپنے رب کا خوف ہے. تو وہ عورت کہنے لگی, تم میری خواہش پورے کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. اس شخص نے پھر کہا, اے نفس, اللہ پاک سے ڈر. اب یہ نجات کی ترکیبیں سوچنے لگا. بالآخر اس نے اس عورت سے کہا کہ مجھے مہلت دو کہ میں وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لوں. اس عورت نے اس کو اجازت دے دی. اب اس نے جو ہے وہ وضو کیا اور چھت پر چلا گیا, روف پر. وہاں اس نے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد چھت سے نیچے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو اونچائی ہے وہ 20 گز تھی. اب اس نے بے بسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگا, اے میرے رب کریم, میں طویل عرصے سے, میں لمبے عرصے سے تیری عبادت میں مشغول ہوں. تو مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما. یہ کہہ کر وہ عابد چھت سے کود گیا, اس نے چھلانگ لگا دی. اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ, میرے بندے کو زمین تک پہنچنے سے پہلے سنبھال لو, کیونکہ اس نے میری ناراضی کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت تیزی سے آ کر اس نیک شخص کو, اس عابد کو تھام لیا اور زمین پر بٹھا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین, اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اپنا احتساب کرتے رہنے کی عادت بنا لینا, یعنی اپنا جائزہ لینے کی عادت بنانا, اپنا محاسبہ کرنے کی عادت بنا لینا, یہ انسان کو بہت سے گناہوں سے یہ عادت بچا لیتی ہے. کہ بنی اسرائیل کے اس نیک شخص کا دل جیسے ہی گناہ کی طرف مائل ہونے لگا تو خود احتسابی کی عادت کی وجہ سے فوراً ہی اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا, اے نفس, اللہ کریم سے ڈر. اور پھر اس پر خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ گناہ کرنے سے بچ گیا. اور کاش کہ ہم بھی اپنی یہ عادت بنا لیں
خود احتسابی کی، نیک عمل کا جائزہ لینے کی. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چونکہ امیر سنت نے ہمیں ویسے ہی جو ہے وہ 72 نیک اعمال دیے ہیں، 72 نیک اعمال، اس کا رسالہ ہم لیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ گناہوں کی عادت بھی نکل جائے گی اور نیک عادتیں جو ہے وہ ہمارے دل میں گھر کر جائیں گی. اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشکل وقت میں نیک اعمال ہی انسان کے کام آتے ہیں. اگر آدمی نیک ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو اور دین پر عمل کی وجہ سے نیک عمل کرتے رہنے کی عادت بنی ہو، تو اللہ کریم کی ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آسان ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نیک شخص نے گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عبادات کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے چھت کی بلندی سے چھلانگ لگا لی، تو مدد الہی کی وجہ سے جانی ہلاکت اور جسمانی مصیبت سے بھی وہ دور رہا. اور یاد رکھیے کہ ہماری شریعت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. پچھلی شریعتوں میں یہ حکم تھا کہ جس عضو سے گناہ ہوا اس عضو کو کاٹ ڈالتے تھے. کہ پچھلے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جیسے کسی نے آنکھ سے گناہ کیا، ایک آنکھ سے گناہ تو ہم نے آنکھ پھوڑ دی، ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ کاٹ دیا. لیکن جو ہے وہ یہ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں جو خود کو گناہوں سے بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ترکیب کرنی ہے، اور یوں ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ دین پر عمل کرنے کا ذہن ہی انسان کو نیک اعمال سے قریب کر دیتا ہے. اور نیک اعمال کی وجہ سے نہ صرف مدد الہی حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیا و آخرت کی بے شمار سعادتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اور قرآن شریف میں، قرآن کریم میں جا بجا اعمال صالحہ کے فضائل بیان کر کے ان کی ترغیب دلائی گئی ہے، اعمال صالحہ کی. آئیے اس ضمن میں جو ہے وہ چند فرامین خداوندی عز و جل، چند فرامین خداوندی سنتے ہیں. چنانچہ پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو بے شک اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے جو تفسیر میں ہے کہ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے جو منقطع نہ ہوگا. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت بیماروں، اپاہجوں اور ان بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی جو عمل اور طاعت کے قابل نہ رہے. انہیں اب بھی وہی اجر ملے گا جو تندرستی کے زمانے میں عمل کرنے پر ملا کرتا تھا. تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نیک اعمال کا ثواب بیماری
اور بڑھاپے وغیرہ میں منقطع نہیں ہوتا۔ اور اس آیت سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کا بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان تندرستی اور صحت کے ایام میں کوئی نیک عمل پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا، پھر بیماری یا معذوری یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکا، تو ان ایام میں، ان دنوں میں عمل نہ کرنے کے باوجود اس نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی ہدایت دے کہ بس ہم نیک عمل کی طرف ہی ہماری توجہ رہے۔ پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ بینہ آیت نمبر 7 اور 8، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم اس کی تفسیر سن رہے ہیں تفسیر سراج الجنان سے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حضرات نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہوئے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، جبکہ فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ اولیاء اور علماء سے افضل ہیں۔ رسول ملائکہ 4 ہیں نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 رسول ملائکہ ہیں کہ جو جناب 4 یار، حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، پھر تیسرے خلیفہ عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو یہ جو 4 فرشتے ہیں رسول ملائکہ، ان سے افضل ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام رسول ملائکہ سے افضل ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا یہ ایک عقیدہ ہے۔ جبکہ عام فرشتے گناہگار مؤمنین سے افضل ہیں، کیونکہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اس کے تفسیر میں یہ ہے کہ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کا صلہ ان کے رب کریم کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کریم ان کی اطاعت اور اخلاص سے راضی ہوا اور وہ اس کے کرم اور اس کے عطا سے راضی ہوئے۔ تو یہ عظیم بشارت اس کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رب کریم سے ڈرے
اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ تو جزاؤہم عند ربہم سے حاصل ہونے والی معلومات، یعنی اس سے جو نا 4 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں نیک لوگوں کی حقیقی جزا نہیں۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، یہ نیک لوگوں کے لیے حقیقی جزا نہیں، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے صدقے ان نعمتوں سے بھی نواز دے گا۔ نمبر 2، دنیا منزل ہے اور جنت اصلی مقام ہے۔ نمبر 3، جزا کے لیے جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ وہاں سے نکلنا ہے اور نہ ہی موت کا آنا، کہ جب بندہ جنت میں چلا گیا تو اب وہاں سے نکلے گا نہیں اور نہ ہی اس کو موت آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور بلا حساب و کتاب اللہ کریم ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ہر ولی اور بزرگ کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خاص نہیں، اور اس آیت میں یہ مضمون صاف موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا۔ تفسیر اصلاۃ الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ کریم کی جانب سے ہوگی۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر جو ہے نا وہ 29 ہے۔ آئیے اس کی ہم کچھ تفسیر سے سنتے ہیں۔ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اس آیت میں جو ایک لفظ ہے طوبہ، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طوبہ سے مراد راحت و نعمت اور شادمانی و خوشحالی کی بشارت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طوبہ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے کہ طوبہ جنت کے درخت کا نام ہے جس کا سایہ تمام جنتوں میں پہنچے گا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی جڑ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایوان معلی میں، اور اس کی شاخیں جنت کے ہر بالا خانے اور محل میں ہیں۔ اس میں سیاہی کے سوا ہر قسم کے رنگ اور خوش نمایاں ہیں، اور ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں ہیں، اور اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس درخت کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو یہ درخت بھی دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاشقان رسول ہم نے
چند آیات ہم نے سنی اس حوالے سے، ورنہ آیات کریمہ تو بہت ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ ایمان لا کر دین پر عمل کرنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور اللہ کریم اس پر کیسی کیسی جزا، اس پر جو وہ کیسی کیسی جزا عطا فرمائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین اسلام پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنا ہم نہ چھوڑیں. اور ہمارے بزرگ کتنا مضبوط رکھتے تھے، اور ان کا کیا انوکھا انداز تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا تھوہڑ یعنی کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں، اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں. پھر میں نے اپنے نفس سے پوچھا، بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو میرے نفس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ نیکیاں کر سکوں. تو میں نے کہا، جا، تیری خواہش پوری کی جاتی ہے، لہذا نیکیاں کر لے. تو یہاں ذرا غور کیجئے کہ بزرگان دین جو ہے وہ دین پر عمل کے لیے اپنی نفس کی سستی کس طرح ختم کرتے تھے. لہذا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اس لیے کہ نیک اعمال بہت ضروری ہیں، کیونکہ قیامت کے امتحان کی اصل بنیاد اعمال پر ہی رکھی گئی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک